نے دیکھا کہ جب بھی بات کی جاتی ہے عدالتی کارروائی کے حوالے سے تو ایک روایت بڑی عام ہو چکی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہم نے دیکھا. وہ دونوں طرف پہ برابر کا چلتا ہے. اگر ان کی پسند کی چیز آ رہی ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ادارے ان کو غیر جانبدار نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان کی پسند کی چیز نہیں آ رہی ہوتی تو وہ فوری طور پر اس کو مشکوک قرار دے دیتے ہیں. یہ کام تحریک انصاف بھی کر رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے. اب یہاں پہ کنفیوژن یہ بھی کریٹ ہو جاتی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا کہ جو چیز عدالت میں چل رہی ہے, جس کا ٹرائل معزز عدالت کی, معزز عدلیہ کی, معزز ججز کر رہے ہیں, ان کو اس طرح جا کے میڈیا پہ ڈسکس کرنا. اینڈ سیکنڈلی جب ایک چیز چل رہی ہے تو پھر جو چیزیں فیئر طریقے سے ہو رہی ہوں ان کو بھی متنازع بنا کے پیش کر دینا, کیا یہ کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن مارکس نہیں ہیں؟ دیکھیں, 2-3 مسکنسیپشنز یہاں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلے پہ تنقید کی جا سکتی ہے, اس پہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگتی. اور ماضی میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ فیصلے پر تنقید کریں تو بھی کنٹیمپٹ لگ جاتی تھی. یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کا ایک دور تھا. طلال چودھری جیسے کچھ اور لوگ جن کو کنٹیمپٹ کے کیسز کا سامنا کرنا پڑا. عدلیہ کے فیصلوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جس کی بات آپ نے مریم اورنگزیب کو جس طرف ریفر کیا ہے وہ بھی ایک فیصلہ ہے ایک طرح سے, کیونکہ وہ فیصلہ کی درخواست نپٹا دی گئی ہے. درخواست نپٹا دینے کا مطلب ہے کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس پہ کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے یا وہ کس طرح کا ہے. نہیں, فیصلہ آ گیا نا, نپٹ گئی وہ درخواست, نپٹ گئی. وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے یا اس کی بات ہوئی تھی وہ اس حد تک انہوں نے کر کے واپس آ گیا, ریفر کر دیا. ٹرائل اپنی جگہ. اب معاملہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ فیصلے کو تو کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن ججز پہ انگلی نہیں اٹھانی جانی چاہیے, عدلیہ پہ انگلی نہیں اٹھائی جانی چاہیے ان اے وے. ٹھیک ہے, یہ جو پرانے سیاستدان ہیں نا, یا جو پرانی جماعتیں ہیں, یہ ذرا تھوڑے سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ چوہی صاحب نے ابھی حوالہ دیا, چوہی صاحب نے نا جس کیس کا حوالہ دے دیا نا ریفرنس, اس کے اندر معاملہ تھا وہ والا, اوے میں آ رہا ہوں گنڈاسا میرے آچے. ٹھیک ہے نا, وہ پھر اس طرح کے معاملات کے اندر کنٹیمپٹ بن جاتی ہے. یہ جو پرانے سیاستدان ہیں نا, جو ان پروسیس سے گزر چکے ہیں, وہ ذرا لپیٹ کے گول مول سی بات کر کے ذرا طریقے سے کرٹیسزم کرتے ہیں, اور شاید کسی حد تک وہ کرٹیسزم برداشت بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ بہت پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرتے ہیں نا کسی جج کو پرسنلی, تو وہ نہیں ہوتا. جسٹس بندیال صاحب تو یاد ہے, قاضی فائز صاحب نہیں یاد چوہی صاحب کو, اس سے پہلے بھی بہت سارے ججز ہیں جن کے اوپر انگلی اٹھائی گئی. ابھی یہ آپ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا, یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ان پہ بڑا کرٹیسزم کیا جا رہا تھا, ان کو بڑا پریشرائز کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی. جب فیصلہ حق میں آ گیا تو وہ بہتر ہو گئی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے فیور میں آ رہے ہوں کسی کے تو جناب وہ بہتر ہوتی ہے, ورنہ وہ ہو جاتی. یہ نہیں, یہ دیکھیں, یہ ہمارے ہاں یہ ایک مزاج پیدا کیا گیا, اور یہ پرانی بات نہیں ہے. ہم یہ آج سے 5 سال 6 سال 7 سال پہلے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. یہ باقاعدہ ایک جماعت نے باقاعدہ طور پر یہ مزاج پیدا کیا ہے, بدتمیزی کا, بد تہذیبی کا, پولرائزیشن کا. نہیں, میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس سے پہلے بھی 90s میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی, لیکن اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ اس حد تک نہیں تھی. 2 چیزیں تھیں. ایک تو سوشل میڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہوتی تھی اور اتنی ہی بات پھیلتی تھی جتنی پھیل سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنی دیر میں معاملہ کو سیٹل ہوتا تھا تو بات تھوڑی سی کنٹرول میں آ جاتی تھی. سوشل میڈیا کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ تیزی سے پھیل جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ یہاں ہمارا مزاج ہی یہ بن گیا, جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کی تھی نا, کہ جو میرے لیے سب کچھ ہو تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, ادروائز نہیں ہے. اسی طرح سے جو عدلیہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا تو مجھے پسند ہے, ادروائز میرے لیے وہ سب کچھ غلط ہے. حالانکہ عدلیہ کی اپنی وہ بلائنڈ فولڈڈ ہوتی ہے. اس کے سامنے جب آپ جو سامنے اس وقت پروسیڈنگز میں جو معاملہ وہاں پہ طے ہو جائے گا, جو جیت جائے گا, جو ہار جائے گا, وہ وہیں طے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے لیے انہوں نے صرف اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا غلط اور کیا صحیح سامنے آ رہا ہے, اس کے مطابق فیصلہ آنا ہے. ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. کل تک جن لوگوں کو تنقید کا نشانہ پی ٹی آئی بنا رہی تھی, آج ان کو وہاں سے ریلیف مل رہا ہے, ان ججوں سے ریلیف مل رہا ہے. کل تک نون لیگ جس کو وہ نشانہ بنا رہی تھی, آج ان کو وہاں سے ریلیف ملا. اور کورٹ کی نظر میں نے بارہا ایک بات کہی ہے کہ کورٹ کی نظر کے اندر جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی وہ معصوم بھی ہوتا ہے اور وہ لاڈلا بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس نے عدالت نے, عدلیہ نے, وہ لاسٹ ریمیڈی ہوتی ہے. اور لاسٹ ریمیڈی ہمیشہ اسٹیٹ کی پاور ہے
ریاستی اداروں کی پاور ہے اس کے اگینسٹ وہ بیریئر بناتی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا ایک عام آدمی کو, ایک عام شخص کو پوری کی پوری ریاست کے جب اس کے خلاف کھڑی ہو تو اس کو انصاف مل سکے, وہ اس کے خلاف ایک بیریئر ڈیولپ کرے. اسی وجہ سے وہ اس کی وہ جسے کہتے ہیں کہ معصوم ہوتی ہے. کل بھی میں نے یہ کہا تھا, معصوم اس لیے نہیں کہا کہ وہ معصوم ہیں, معصوم اس لیے کہا کہ وہاں جو بھی جائے گا, میں اور آپ بھی جائیں گے, تو جب تک ہم مجرم نہیں ٹھہرتے ہمیں عدالت معصوم ہی کنسیڈر کرے گی. ٹھیک. اچھا نوشاد صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, کچھ چیزوں پہ نے بات کی ہے, اعظم چودھری صاحب اگر یہی روایت برقرار رہتی ہے جس طرح سے متنازع طور پہ پیش کیا جاتا ہے, کچھ فیصلوں کو لے کر اور ڈسکشنز کی جا رہی ہے, پھر ایک عام بندہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے, پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں پارٹیز کے سپورٹرز بھی ہیں, فالوورز بھی ہیں, پھر ایک ادارے کے کردار کو اتنا مشکوک بنا کے پیش کر دینا, کیا یہ اداروں کی ساکھ کے لیے بری بات نہیں ہے؟ عام آدمی بیچارے کو بھگتنا ہے اسی چیز کا پڑتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس بیچارے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. جی. جو اس وقت عدلیہ پہ یا اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں یا اس کو ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کا سسٹم ان کے ساتھ ہے. جی. سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اس لیے بے خوف و خطر وہ جس کو مرضی ہدف تنقید بنا رہے ہیں. عام آدمی بیچارہ غلط فہمی میں آ کے وہ کسی پہ بات کر بیٹھتا ہے, تو قانون تو پاکستان کا ہے ہی عام آدمی کے لیے. جو اشرافیہ ہیں, جو تنقید کرتے ہیں, جو ججز کو, عدالتوں کو, ہمارے اداروں کو, ان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو تو قانون کچھ بھی نہیں کہتا. قانون تو آپ کے میرے لیے ہے نا. تو اس لیے عام آدمی خدارہ عام آدمی جو ہے نا اس بحث سے باہر رہے, اس کا کام نہیں ہے اس میں آئے کسی پہ تنقید کرے. اچھا اگر تنقید نہیں کرنی ہے نوشاد صاحب تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اچھا یہ اب یہ جسٹر بھی ہے, اب یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف دیا ہے, ٹھیک ہے, اب جب وہ ریلیف مل رہا ہے تو وہ ان کی پارٹی کے لیے قابل قبول ہے, وہ کیوں ہے پھر اس پہ کیوں نہیں ابھی تک کوسچن مارک اٹھایا انہوں نے؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مزاج بن چکا ہے کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو میں نے تنقید کرنی ہے, میرے فیور میں آئے گا تو میں نے جو ہے نا وہ اس کو خوشیاں منا لینی ہے اس کے اوپر. پھر ساتھ دوسرا کیا ہے کہ اس کے خلاف میرے مخالف کے حق میں فیصلہ آئے گا تو بھی تنقید ہے, میرے اس کے خلاف آئے گا تو میں بہت خوش ہوں. دیکھیے یہ پرابلم کیا ہے, ابھی تو ویسے چوئی صاحب پچھلی دفعہ کی بات کر رہے ہیں, وہ حوالہ دے رہے ہیں. اب یہاں تو دال میں کچھ کالا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلے تو دال ہی کالی تھی, ٹھیک ہے نا, کچھ عرصہ ہم نے وہ بھی دیکھا جب پوری کی پوری دال بلکہ دیگ ہی کالی تھی, اس کے اندر جو نکل رہا تھا وہ دال کلیئر ہے. نہیں میں تو چوئی صاحب کی بات کی, چوئی صاحب کہہ رہے ہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. میں نے کہا ویسے میرا خیال ہے کہ کالک اس دفعہ کچھ زیادہ ہے, دال میں کالا کچھ ہوگا, لیکن پہلے تو دال ساری کی ساری کالی تھی. اور